ایک پیر صاحب اپنے ایک مرید سے بہت محبت کرتے تھے، تو اور جو کچھ مرید تھے ان لوگوں نے سوچا بھائی مرید تو ہم لوگ بھی ہیں، لیکن حضرت اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم لوگوں سے کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات پیر صاحب کو پتا چل گئی کہ کچھ لوگ اس سے جل رہے ہیں۔ تو پیر صاحب نے وہ چاروں کو بلایا، جو لوگ اس سے جلتے تھے وہ چاروں کو بلایا، اور اس کو بھی بلایا جس سے پیار محبت زیادہ کرتے تھے اس کو بھی بلایا۔ حضرت نے دیکھا کہ 4-5 مرغا رکھے، ایک چھڑی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا کرو، یہ مرغا ذبح کرنا ہے، تم لوگ تیار ہو؟ کہا کہ حضرت تیار ہیں، آپ حکم تو دیں، مرغا کیا ہم لوگ تو اونٹ کو ذبح کر دیں گے۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، یہ مرغا لو، ایک آدمی کو دیا، یہ مرغا لو اور جاؤ ذبح کرو، اور دیکھو یاد رہے ایک شرط ہے، اس کو ذبح وہاں کرنا ہے جہاں کوئی دیکھے نہیں۔ ایک آدمی لیا، مرغا لیا، چھڑی لیا، بولا حضرت تیموک جانو ہی نہیں، ہم کتنا چالاک ہیں، ہم کو کوئی دیکھے گا؟ منٹوں میں کام کر دیں گے۔ بولا لے کے جاؤ۔ اب گیا وہ مرغا ذبح کر کے لے کے آیا، تو حضرت نے کہا کوئی دیکھا؟ بولا کیسے دیکھتا، ہم تو گئے گھر میں، اب میرا گھر پورا پیک ہے، دروازہ میں کلی مارے، اب مارے چاقو ذبح کر کے لے کے جاؤ، کوئی نہیں دیکھا۔ بولا بیٹھ۔ دوسرے مرید کو دیا، جاؤ یہ مرغا لو، ذبح کر کے لاؤ، اور لیکن شرط وہی ہے کہ کوئی دیکھے نہیں۔ بولا حضرت یہ جو پہلا والا آیا ہے نا، تو دروازے میں گھرے کے اندر میں ذبح کیا نا، ہم ایسی جگہ ذبح کریں گے جہاں کیا کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ بولا جاؤ۔ گیا گڈھا تھا، وہیں گڈھے میں کود گیا جا کے، مارا، چھری ذبح کر کے لے کے چلے آیا۔ بولا دیکھا کوئی؟ بولا کوئی نہیں دیکھا۔ تیسرے کو بھی دیا، وہ بھی ذبح کر کے آیا۔ چوتھے کو دیا، وہ بھی ذبح کر کے لے کے چلے آیا۔ اب جس سے پیر صاحب محبت کرتے تھے ان کو دیا کہ بھائی یہ مرغا لو، یہ چھری لو، اور تمہارے لیے بھی وہی شرط ہے کہ اس مرغے کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، جہاں کوئی نہ دیکھے۔ وہ مرغا لیا، چھڑی لیا اور چل دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، نہ مرغے کا پتہ ہے نہ ذبح کرنے والے کا پتہ ہے۔ اور لوگ کہنے لگے پیر صاحب سے کہ دیکھ لیں اسی بدھوا سے آپ محبت کرتے ہیں، 1 نمبر کا بدھو ہے۔ ہم لوگوں کو دیکھے پیر صاحب گئے، ذبح کیے، لے کے چلے آئے، اس کو دیکھیے 1 گھنٹہ ہو گیا ابھی تک پتے نہیں۔ پھر صاحب بولا اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھے کہ تھوڑی دیر کے بعد مرغا لے کے آ رہا ہے، ذبح نہیں کیا، مرغا کو ذبح نہیں کیا، وہ زندہ مرغا لے کے گیا تھا، زندہ مرغا لے کے آ گیا۔ تو اب ان لوگوں نے کہا کہ پیر صاحب لیجئے دیکھ لیجئے، اسی سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے پوچھا کیوں ہے میاں، کیا نہیں ذبح کر لو؟ تو اس مرید نے کہا کہ حضور آپ نے ایک شرط لگائی تھی، آپ نے ایک شرط رکھی تھی، اس مرغے کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، لیکن حضور میری نگاہ تو دیکھ رہی تھی کہ کوئی انسان نہیں ہے، دنیا کی کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن میرا ایمان کہہ رہا تھا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نے اس مرغے کو ذبح نہیں کیا۔ پیر صاحب کھڑے ہوئے اور اس مرید کو اپنے سینے سے لگایا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہی وجہ ہے کہ میں اس سے زیادہ محبت کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، گناہ کرتے وقت یہ خیال کرنا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے، میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے، دنیا کی کوئی مخلوق دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ موبائل میں چھپ چھپ کر جو کیا کہتے ہیں کہ تم غلط چیزیں دیکھتے ہو، تو انشاءاللہ توبہ کرو گے۔ نوجوانوں کتنے لوگ تیار توبہ کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھاؤ، میں دعا کروں گا انشاءاللہ۔ توبہ کرو گے؟ 3 بول لو اپنے گناہوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ سے زمین بھر گئی ہے، تمہارا گناہ اگر ستاروں سے زیادہ بڑا کیوں نہ ہو، درختوں سے پتوں سے بڑا کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اگر تم نے گناہ سے زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو لگا دیا ہے تو صرف 3 بول لو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انشاءاللہ بولیں گے 3 بول؟ بھائی بولو گے؟ بولو اللہ میری توبہ
اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک بہت بڑا قاتل، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو یہ قصہ سنا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں سنو، بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا گنہگار تھا، 99 آدمی کو وہ اب تک مار چکا تھا۔ کتنے آدمی کو مار چکا تھا بولیے؟ اس کا کام یہ تھا ٹپکانا، اپنے لفظ میں جس کو کہیے سپاری لینا، ٹپکانا، اس کا کام تھا مارنا۔ 99 وہ پورا کر چکا تھا، لیکن آخر تھا تو انسان تھا۔ ایک رات سویا، کروٹیں بدلتا رہا، نیند نہیں آ رہی ہے، سوچا کہ کل کو موت ہو جائے گی، اللہ اپنے کٹ گھڑے میں کھڑا کرے گا، اللہ پوچھے گا میرا بندہ میرے 99 آدمی کو تم نے قتل کیا ہے، اس کا حساب دو، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ دنیا ہے، شاید میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ وہ صبح کو اٹھتا ہے، ایک راہب کے پاس پہنچا۔ کہاں پہنچا بولیے؟ راہب کے پاس پہنچا، عابد کے پاس پہنچا، جا کر بیٹھا ہے۔ وہ عابد نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کہاں سے آئے؟ بولا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کیا بات ہے؟ بولا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنی ہے۔ بولا پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ حضرت دیکھیے میں 99 آدمی کو اب تک مار چکا ہوں۔ بولا 99 آدمی کو مار چکا تو یہاں کیا کرنے آیا؟ بولا نہیں، مسئلہ یہی ہے کہ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس راہب نے کہا شرم کرو، حیا کرو، 99 آدمی کو مار کے توبہ کرنے آیا ہے، تیری توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ بولا اچھا نہیں ہے بے؟ بولا نہیں ہے بے۔ اچھا نہیں ہے بے۔ نکالا تلوار، بولا جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو 99 کہہ رہے گا، ہم 100 کہیں پورا کریں گے۔ مارا راہب کے گردن میں، اس گردن اڑا دیا اس کا۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ سینچری پوری ہو گئی۔ پھر کچھ مہینے گزرے، آخر انسان تھا، وہ سوچا کہ نہیں کسی عالم سے میں مسئلہ پوچھوں گا۔ کئی دنوں کے سفر کرنے کے بعد ایک عالم کے پاس پہنچا، سامنے بیٹھا۔ اس عالم کے پاس میں عالم نے نظر اٹھا کے، نگاہ اٹھا کے دیکھی تو کہا بھائی کہاں سے آیا؟ بولا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، لمبی سفر کر کے آیا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنی ہے۔ بولا ہاں ہاں پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ حضرت میں 100 آدمی کو اب تک مار چکا ہوں۔ بولا اچھا اب کیا ارادہ ہے؟ بولا حضرت اب ارادہ یہی ہے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا؟ اس عالم نے کہا ہاں ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا میرا اللہ تیری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ، بولے تو ماشاءاللہ۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن قربان جاؤ اس عالم نے کہا کہ لیکن تیری توبہ یہاں قبول نہیں ہوگی۔ وہ جو بستی دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ اسی بستی میں چلا جا، دین کے دائی لوگ رہتے ہیں، تبلیغ والے لوگ رہتے ہیں، اللہ والے لوگ رہتے ہیں، متقی پرہیزگار لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں چلا جا، ان کی صحبت میں رہ کر توبہ کر لے، اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ بڑا خوش ہوا، جیسے اس بستی سے نکلا، اس بستی سے جیسے نکلا، عالم سے مل کر جیسے نکلا، کچھ قدم چلا ہوگا، ٹھوکر لگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ منہ کے بل گرا، اٹھنا چاہا، اٹھ نہ پایا، جسم سے روح پرواز کر گئی، اس کی موت ہو گئی۔ سفر ہے لمبا، کوئی ساتھی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا کوئی باراتی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا کوئی باراتی نہیں ملتا۔ جنت کے فرشتے آ گئے اور جہنم کے بھی فرشتے آ گئے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، اسے میں جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ صحیح ہے، 100 آدمی کو انہوں نے مارا ہے، لیکن یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، اسے اس لیے میں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دونوں فرشتے، جہنم اور جنت کے فرشتے میں بحث ہونے لگی۔ وہ کہہ رہا جنت میں لے جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا،
آہا تیسرے فرشتوں کو بھیجا کہ ان دونوں سے کہہ دو آپس میں بحث نہ کرے، زمین کو ماپو، وہ جس بستی سے نکلا ہے اس کا جسم اگر اس بستی سے قریب ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور جو بستی توبہ کرنے جا رہا تھا اگر اس کے جسم سے وہ بستی قریب ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو ابھی تو وہ بستی تو بہت دور تھی، جہاں توبہ کرنے جا رہا تھا وہ تو بہت دور تھی، ابھی تو اس بستی سے نکلا ہی تھا کہ ٹھوکر لگی، انتقال کر گیا۔ اب یہ بات وہ جنت میں گیا کہ نہیں گیا، وہ جنت میں گیا کہ نہیں گیا، یہ بات میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں۔